بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوائے اردو کلاس 10 میں سر سید کا خلاصہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور اس کا ایک پارٹ ہو بھی چکا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اسے ضرور دیکھ لیں اور اس کو اس طرح سے سنیں کہ بس آپ کو یاد ہو جائے اور ایگزام میں آسانی سے سوالوں کے جواب بھی دے سکیں۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سر سید نے لکھا ہے کہ میرے نانا صبح کا کھانا زنان خانہ میں کھاتے تھے۔ زنان خانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کا وہ حصہ یا وہ کمرہ جو عورتوں کے لیے خاص ہو یا عورتیں زیادہ تر وقت وہاں گزارتی ہے تو اس کو زنان خانہ کہا جاتا ہے۔ لمبا چوڑا دسترخوان بچھتا تھا جس پر بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بہویں سب شامل ہوتے تھے۔ بچوں کے سامنے خالی رکابیاں رکھ دی جاتی تھیں، یعنی کٹوریاں صرف رکھ دی جاتی تھیں اور اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ان سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے، اور وہی چیز اپنے ہاتھ سے رکابی میں نکال دیتے تھے، یعنی ان کے نانا نکال دیتے تھے۔ کھاتے وقت سب اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی چیز گرنے نہ پائے، نہیں تو اس پر ناراض ہو جاتے تھے۔ شام کو سب ان کو سبق سناتے تھے، ان میں بھی ہوتا تھا۔ جس کو سب سے اچھا سبق یاد ہوتا اسے مٹھائی ملتی تھی، اور سبق یاد نہ ہونے پر جھڑکیاں ملتی تھی، یعنی اگر کسی کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ سر سید کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے بھائی نے والد صاحب سے تیرنا سیکھا، یعنی جس کو تیراکی کہتے ہیں۔ ایک طرف مولوی علیم کا گول تھا، یعنی گروپ ہوتا تھا جس میں مرزا مغل اور مرزا طفل جیسے نامی لوگ تھے، تو دوسری طرف صاحب اپنے 100 شاگردوں کے ساتھ دریا میں کودتے تھے۔ یہ لوگ مجنوں کے ٹیلے سے شیخ محمد کے بائیں تک یہ تیرتے تھے، یعنی ایک جگہ شیخ محمد ہوتے تھے تو وہاں تک جاتے تھے۔ اس زمانے میں جمنا زینت المساجد کے قریب بہتی تھی، مغرب کے بعد وہاں سے واپسی ہوتی تھی۔ تیر اندازی کی صحبتیں ان کے ماموں زین العابدین کے یہاں ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو سر سید تیراکی سیکھتے تھے اور دوسری طرف تیر اندازی بھی سیکھتے تھے، اور وہ اپنے ماموں سے سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو تیر اندازی کی صحبتیں ان کے ماموں زین العابدین کے یہاں ہوتی تھی۔ دوبارہ جب تیر اندازی شروع ہوئی تو دریا پر جانا ختم ہو گیا، یعنی جب تیر اندازی شروع ہوئی تو اب دریا پہ جانا بند ہو گیا اور زیادہ تر وقت تیر اندازی میں دیتے تھے۔ ظہر کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی، جس میں دلی کے رؤساء یعنی بڑے بڑے امیر لوگ اور نواب شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ مقابلہ برسوں تک چلا اور پھر موقوف ہو گیا، یعنی بند ہو گیا۔ سر سید بھی اچھے تیر انداز میں شمار ہوتا ہے، یعنی سر سید ایک اچھے تیر انداز تھے، جس طرح سے ایک اچھے تیراکی تھے اسی طرح سے ایک اچھے تیر انداز بھی شمار ہوتے تھے۔ دلی سے 7 کوس پر ان کا گاؤں مغل پور تھا، جہاں ایک ہفتے وہ والد صاحب کے ساتھ جا کر رہتے تھے۔ گاؤں کی آب و ہوا، دودھ دہی اور تازہ گھی اور باجرے کی روٹیاں انہیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ سر سید کے والد کو اکبر شاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر خلعت ملتا تھا۔ خلعت کس کو بولتے ہیں؟ خلعت کہتے ہیں کہ بادشاہ کی جانب سے جو کسی کو بطور عزت افزائی کے جو پوشاک دیا جاتا تھا، جو لباس دیا جاتا تھا، اسی کو خلعت کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک جشن کا ماحول ہوتا تھا، جلوس ہوتا تھا،
تو اس جشن کے ماحول میں اس خلعت کو دیا جاتا تھا۔ تو سر سید کے والد صاحب کو بادشاہ کے زمانے میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر خلعت ملتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے دربار جانا بند کر دیا، یعنی بادشاہ کے سامنے حاضری بند کر دی، اور خلعت جو ہے وہ جو پوشاک ہوتا تھا، قیمتی لباس ہوتا تھا، وہ سر سید کو دلوانے لگے تھے۔ ایک دفعہ انعام کے موقع پر انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ بادشاہ تخت سے اٹھ گئے تھے، مگر انہوں نے سر سید کو دیکھ لیا تھا اور والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ والد صاحب نے جب بتایا کہ میرا بیٹا ہے، تو انہوں نے تسبیح خانے میں چبوترے پر دربار لگا لیا، یعنی جو تسبیح خانہ ہوتا تھا جہاں لوگ بیٹھ کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، تو وہیں پر بادشاہ نے اپنا دربار لگا لیا اور انہیں خلعت سے نوازا، یعنی اس قیمتی پوشاک سے جو ان کے والد صاحب کو ملا کرتا تھا، بادشاہ نے انہیں دیا اور ہاتھ پکڑ کر دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ جب سر سید نے بتایا کہ وہ سو گئے تھے، تو صبح جلدی اٹھنے کی تاکید کی، یعنی بادشاہ نے یہ کہا کہ صبح جلدی اٹھا کرو، اور واپس چلے گئے۔ تمام درباریوں نے سر سید کے والد کو مبارکباد دی۔ اس وقت سر سید کی عمر جو تھی وہ 8 برس کی تھی۔ اس وقت سر سید 8 برس کے تھے۔ انہوں نے راجہ رام موہن رائے کو بھی وہاں کئی بار دیکھا۔ راجہ رام موہن رائے یہ ایک تاریخی شخصیت ہیں۔ یہ 1831 کا زمانہ تھا۔ راجہ رام موہن رائے کو اکبر شاہ ثانی نے کلکتہ سے اپنی پینشن میں اضافے کے مقدمے کے لیے بلوایا تھا، یعنی اکبر شاہ ثانی نے راجہ رام موہن رائے کی پینشن کو بڑھانے کے لیے کلکتہ بلوایا تھا۔ انہیں اپنی بسم اللہ کی تاریخ بھی یاد تھی۔ بسم اللہ کی تاریخ کا یاد ہونا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کون بچہ کب سے یسن القرآن شروع کر رہا ہے یا کون سی کتاب شروع کر رہا ہے، تو وہ جو شروع کے دن ہوتے ہیں اس کو بسم اللہ کی تاریخ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ جو قرآن یا نورانی قاعدہ وغیرہ یا قاعدہ بغدادی وغیرہ کو شروع کراتے ہیں تو بسم اللہ سے کراتے ہیں، تو بسم اللہ کی تاریخ بھی یاد تھی۔ حضرت صاحب نے انہیں گود میں اٹھا کر بسم اللہ پڑھوائی تھی۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اقرا کی اول آیتیں ما لم یعلم تک پڑھیں۔ سر سید نے انہیں دہرایا، یعنی اقرا کی اول آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ سورہ علق، قرآن پاک میں جو سورہ علق ہے اس کی اول آیتیں ما لم یعلم تک جو 5 آیتیں ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو یہ یہاں پہ ما لم یعلم لکھا ہوا ہے، تو ما لم یعلم تک پڑھی۔ سر سید نے انہیں دہرایا تھا۔ شاہ صاحب کہیں نہیں جاتے تھے، ان کے والد سے یعنی سر سید کے والد سے قربت اور شفقت تھی، اس لیے ان کے گھر چلے آتے تھے۔ سر سید نے اپنی ایک ملازمہ سے قرآن پڑھا، یعنی جو وہاں ان کے یہاں آتی تھی، خادمہ جو ہوتی تھی، ان سے سر سید نے قرآن پاک سیکھا، پڑھنا سیکھا۔ تو ملازمہ سے قرآن پڑھا۔ ختم قرآن کی تقریب بھی زنانے میں ہوئی، جو انہیں بڑی عجیب لگی تھی اور تمام عمر یاد رہی۔ یعنی ختم قرآن جب ہوا، قرآن پاک جب مکمل پڑھ چکے سر سید، تو ان کے
تو ہوتا یہ ہے کہ اس خوشی میں لوگ تقریب کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا اجتماع کر لیتے ہیں۔ تو اس اجتماع میں یہ جو اجتماع ہوا تھا، پروگرام ہوا تھا، اسی کو تقریب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تقریب ہوا یہ زنانے میں ہوئی، یعنی زنان خانہ میں ہوئی، جو عورتوں کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ تو انہیں یہ بات بہت بڑی عجیب لگی تھی اور تمام عمر یاد رہی۔ سر سید نے مولوی حمید الدین سے کریمہ، خالق باری اور آمد نامہ پڑھی، یعنی یہ تینوں کتابیں ہیں فارسی کی۔ تو ان کتابوں کو مولوی حمید الدین سے پڑھی۔ ان کے انتقال کے بعد عربی کی تعلیم بھی حاصل کی، مگر بے پرواہی سے، یعنی تعلیم تو حاصل کی لیکن اس شوق اور لگن سے نہیں کی۔ بچپن میں انہیں ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا، یعنی میتھ پڑھنے کا شوق ہوا، تو انہوں نے اپنے ماموں سے علم ریاضی سیکھا، یعنی میتھمیٹکس انہوں نے اپنے ماموں سے پڑھا۔ انہوں نے حساب کی معمولی کتابیں اور تحریر اقلیدس کے چند مقالے پڑھے۔ اس زمانے میں طب پڑھنے کا شوق ہوا۔ طب یعنی آج کے ٹائم میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹروں کا لائن ہے، تو طب پڑھنے کا شوق ہوا۔ 10 سال کی عمر میں ان کا تعلیمی سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد سر سید نے اپنے طور پر مطالعہ جاری رکھا، ساتھ ہی سبہائی، غالب اور آزردہ جیسے عالم فاضل لوگوں سے بھی ملتے ملاتے رہے، یعنی سر سید ہمیشہ بڑے بڑے جو اس زمانے کے عالم فاضل لوگ ہوا کرتے تھے ان سے بھی ملنا جلنا لگا رہتا تھا، اور خود بھی ان کا اپنا مطالعہ جاری رہتا تھا۔